میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت ہی اچھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، حق سچ بولتا ہے، حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، لوگو جس شخص کی تعریف بیان کر رہے ہو اس شخص کے بارے میں یہ بتاؤ کہ وہ موت کو بھی یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ سن کر لوگوں نے عرض کی، آقا وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، مگر وہ موت کو یاد نہیں کرتا، وہ موت کو یاد نہیں کرتا۔ یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا، لوگو پھر وہ اس طرح کی تعریف کے قابل نہیں جس طرح تم اس کی تعریف کر رہے ہو۔ اگر وہ عقل مند ہوتا تو وہ موت کو کثرت سے یاد کرتا۔ جوانو، جن کاموں کی وجہ سے تم موت کو برا سمجھنے لگو ان کاموں کو چھوڑ دو، جلد از جلد ان کاموں کو چھوڑ دو، کیونکہ مرنے کے بعد یہ کام تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے 3 انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 3 انعامات کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سچی توبہ کرنے کی جلد توفیق عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے، غرور کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت الہی کا شوق پیدا کر دیتا ہے، اسے سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص پہ راضی ہوتا ہے، راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دولت دے دے، اللہ تعالیٰ اسے مال دے دے، اللہ تعالیٰ اسے امیری دے دے، اللہ تعالیٰ اسے نام دے دے، شہرت دے دے، نانا، اللہ تعالیٰ جس بندے پہ راضی ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے سجدوں کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ فرمایا حضرت علی نے فرمایا، جو شخص موت کو یاد نہیں کرتا، موت کو کثرت سے یاد نہیں کرتا، موت سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 1، اسے توبہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اسے زندگی میں توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ نمبر 2، صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، عبادت الہی میں اس کا جی نہیں لگتا، عبادت کرنے میں اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو چین نہیں ملتا، اس کو قرار نہیں ملتا۔ جوانو، روزانہ ایک فرشتہ پکار کر ہمیں کہتا ہے، او دنیا والو، دنیا میں ہر ایک بچہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اور دنیا میں ہر ایک گھر اس لیے بنتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن گر جانا ہے۔ قبل اس کے کہ یہ وقت گزر جائے، کاش میری بات تمہارے دل میں اتر جائے۔ جوانو، تم نے شداد کی وہ کہانی نہیں سنی، او دنیا کو اپنے سب کچھ سمجھنے والے، تو نے شداد کی وہ دردناک کہانی نہیں سنی، شداد کی زندگی نہیں پڑھی۔ شداد نے دمشق میں اپنے ہاتھوں سے جنت بنوائی تھی، کافر شداد نے اپنے ہاتھوں سے جنت بنائی تھی۔ ملک کی جتنی بھی حسین و جمیل لڑکیاں تھیں ساری کی ساری جمع کی، اس جنت میں چھوڑ دیں، اس سوچ کی بنیاد پر کہ یہ جنت کی حورین ہیں، یہ جنت کی حور و غلمان ہیں۔ آئے مکمل 10 سال تک یہ کافر شداد اس ارادے میں رہا، اس تمنا میں رہا، اس خواہش میں رہا کہ کب میں اپنی ان آنکھوں سے جنت کو دیکھوں گا۔ آئے جب خواہش و تمنا نے جوش مارا تو کافر شداد نے کیا کیا، اپنے ساتھ 200 غلاموں کو لے کر جنت کی طرف جا رہا ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے بنائی گئی جنت کو آج دیکھوں گا ان آنکھوں سے۔ 10 سال سے ارادہ کرتا رہا، تمنا اور خواہش کرتا رہا کہ کب ان آنکھوں سے اپنے ہاتھ سے بنائی گئی جنت کو دیکھوں گا۔ آج جنت کو دیکھنے جا رہا ہے۔ جب جنت کے قریب پہنچا اس نے اپنے غلاموں کو جنت کے باہر چھوڑ دیا، کہا آج جنت میں اکیلا ہی جاؤں گا، کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا، اکیلا جا رہا ہے جنت کی طرف۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا دیکھا ایک اجنبی شخص کھڑا ہے۔ اجنبی شخص کو دیکھ کر کہنے لگا، اوے تو کون ہے؟ کہا چپ کر، تو مجھے نہیں جانتا، میں وہ ہوں جس کا نام لیتے ہی انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے،
انسان کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ میں جس گھر میں ڈیرا ڈال دوں تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ میاں مجھے ملک الموت کہتے ہیں، میں تیری روح نکالنے آیا ہوں۔ کہتا ہے کیا روح نکالنے آیا ہے؟ 10 سالوں سے میرا ارادہ، میرے اندر تمنا، خواہش جوش مار رہی ہے کہ کب ان آنکھوں سے میں ہاتھ سے بنائی گئی جنت کو دیکھوں گا۔ اب جب جنت دیکھنے کے بعد یہی تو مجھے مارنے آ گیا ہے، میں نہیں مروں گا، آج ہر حال میں نے جنت دیکھنی ہی دیکھنی ہے۔ ہائے شداد کافر گھوڑے سے نیچے اترا، ایک پاؤں رکاب میں تھا، دوسرا پاؤں جنت کے دروازے میں تھا۔ حضرت ملک الموت نے اس کافر کی روح نکال لی۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا یہ تو دنیا کی جنت ہے نا، ہاں تو دنیا میں جہنم بناتا تو ہو سکتا تھا جہنم کا نظارہ تجھے کرایا جاتا، یہ تو دنیا کی جنت ہے، اے آخرت کی اصلی جنت تو جہاں رہ گئی، تو دنیا کی جھوٹی جنت میں بھی جانے کے قابل نہیں ہے، تو دنیا کی جھوٹی جنت میں بھی جانے کے لائق نہیں ہے۔ ہائے انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ ہاں کمزور پیدا ہوتا ہے مگر 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے اندر چھپے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے ترکا رب رحمان دا ہے، ان حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن دا ہے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ ایک بزرگ تھا، اللہ والا تھا، کہیں جا رہا تھا، اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، اس نے سوچا کیوں نہ رک کر فاتحہ پڑھ لوں، اس نے رک کر فاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے بلند آواز سے کہا او مرنے والو، او قبرستان والو، کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ، کتنے خوش قسمت لوگ ہو تم کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے، بڑے سکون کی نیند سو رہے۔ غیب سے آواز آئی او بزرگ میاں، او مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔